بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر جو ہے وہ سورہ یونس کی 15 سے 17 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ جی ہاں، وہی جواب دینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کو کہا گیا ہے. اور بڑی دھارس بھری آیتیں ہیں، انشاءاللہ سنیں، آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیتیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں. دو باتوں پر دیکھیں، دو باتیں کہتے غور کریں کہ لے آؤ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ، یا اس میں کچھ چینجز کر دو، تبدیلی کر دو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے نہیں ہو سکتا ہے میرے لیے، یعنی مجھے پاور نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں کچھ بھی چینجز کر دوں میری جانب سے اس قرآن میں. نہیں، میں اتباع کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، مگر اسی کو جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی تو مجھے بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، یہ مجھے خوف ہے. آیت نمبر 16. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو نہیں میں تلاوت کرتا اس کی تم پر، اور نہ ہی اللہ بھنک لگنے دیتا تمہیں اس قرآن کی. یقیناً میں گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے پہلے بھی، پھر کہ تم عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. آیت نمبر 17. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. سو کون بڑا ظالم گنہگار ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو ہی. بے شک اس صورت میں نہیں کامیاب ہونے دیتا ہے اللہ مجرم لوگوں کو. چلے اس کے بعد آیت نمبر 15 بہت ہی غور سے سنیے گا. اتنی زبردست آیت ہے کہ یقین کرے کہ یہ تو چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہزاروں سال پہلے دیے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جس ڈیمانڈ کی بات اس آیت میں کی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بقرآن غیر ھذا. اچھا یہ نہیں تو او بدلہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے ہیں. انہیں کوئی بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم دنیا کیسے گزار رہے ہیں، آخرت ہماری بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے.
اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ آپ اس بات کی گواہی دے سکتی ہیں الحمدللہ کہ قرآن کی آیتیں جو ہے بالکل واضح ہیں، ایک دم واضح طور پر الحمدللہ ایک ایک بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. اب دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرے قرآن کی جو آیتیں ہیں کلیئر کٹ ہے ایک دم. پھر لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ اس کو مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جی ہاں، مشکل طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بات ہی نہ سمجھ آئے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کلیئر کٹ میری جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں. ہاں لیکن قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں ہم سے ملاقات کی. کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی لے آؤ دوسرا کوئی قرآن اس کے سوا سے، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن ہمیں لا کر دے دو تم تو ہم پڑھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے وہ. سوچے اللہ اکبر. کیونکہ کہ اب وہ لوگ کیا کہتے تھے جو یہ مشرکان مکہ تھے، کفار مکہ، نہیں نہیں ایسا کوئی قرآن لے کر آؤ نا کہ بھائی جس میں سود لینا حرام ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی ہم حلال کھائے تو بھی ٹھیک، حرام کھائے تو بھی ٹھیک چلے گا. اور اس طریقے سے یعنی جس میں جو ہے صرف جنت جنت کی باتیں ہوں، جہنم کی کوئی بات نہ ہو، جس میں اللہ سوائے اعوذ باللہ ہمارے خداؤں کا بھی ایسا کوئی قرآن لے کر آؤ نا اس کے علاوہ. اچھا تو یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی لو ہم آپ کو اور ایک آپشن دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ او بدلہ. ایک کام کرو، دوسرا آپشن آپ کو ہم یہ دیتے کہ اس کو ہی بدل دو، ہٹاؤ اس قرآن کو. اللہ اکبر. سوچے ذرا اب آپ. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے. اس لیے دیکھیے قرآن میں ہی آیا نا کہ یہ لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصے کو نہیں مانتے. مطلب کہ کچھ کو وہ مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. کن آیتوں کو مانتے ہیں؟ جو ان کے مجاز کے برابر ہوگا، مجاز سے ملتا جلتا ہوگا، اس کو مان لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ سوچے ذرا کہ اب آپ بولو گے کہ نہیں بھائی ایسے تو کوئی جرت نہیں کرے گا مجھ سے اور اب آپ سے بات کرنے کی. یس ڈیفینیٹلی کسی کی جرت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی اس قرآن کو ہٹاؤ مجھے دوسرا قرآن چاہیے. پھر اس کو کسی اور طریقے سے آپ کے اور میرے سامنے بات کیسے لوگ رکھیں گے؟ آپ سے اور مجھ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے یہ آیتیں نہیں چاہیے، مجھے قرآن نہیں چاہیے. لیکن جب آپ دین کی باتیں کرنے جاؤ گے تو لوگ جو ہے وہ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے پیئر پریشر میں آ کر، لوگوں کے دباؤ میں آ کر دین کو ہی بدل دیتے ہیں. بات طے سمجھ رہے؟ دیکھیے یہ قرآن بالکل بھی کسی کو بھی یعنی کہ کہنا چاہیے کہ برا نہیں لگتا ہے. کس حالت میں؟ آپ اس کو جو ہے محفلوں میں پڑھیں، آپ اس کے وظیفے کریں، آپ اس کو جھوم جھوم کر جو ہے وہ پڑھتے رہیں، کوئی نہیں آئے گا آپ کو. آپ کہہ دیں کہ لو بھائی یہ آیت ہے اس کا وظیفہ کر لو تو تمہیں بیٹی ہو جائے گی، تمہیں بیٹا ہو جائے گا، اور اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھ لو کہ تمہارے جو ہے وہ شادی ہو جائے گی. اور یعنی کہ اس طریقے سے کسی کو یہ قرآن بھول نہیں لگے گا. نہیں، لوگ تو خوشی خوشی لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اسی طریقے سے قرآن کو مکہ والوں کو دیتے تو مکہ میں کوئی ایک گھر باقی نہ ہوتا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا نہ جاتا. پھر کیوں نہیں لیا لوگوں نے؟ کیوں اتنا بڑا ڈیمانڈ کر دیا لوگوں نے کہ بھائی اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، ہمیں نہیں پسند آ رہی ہے قرآن. اس میں نہ ہمارے معبودوں کی بات ہے، نہ ہمارے اس میں بزرگوں کی بات ہے، ولیوں کی بات ہے. اور یہ کیا ہم سود کھا رہے تو سود کے اوپر پابندی، پردے کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ پردہ نہیں کر رہے تو اس پر پابندی کی کرو بھائی، حرام مت کھاؤ حلال کھاؤ. یہ ایسی ایسی کیسی باتیں ہیں؟ اس میں جہنم کے بارے میں کیوں ہے ایسے؟ تو جب آپ بھی اس قرآن کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس کا وظیفہ کر لو، مردے بھی پڑھ لو، یہ کر لو کر لو، آرام سے ہر کوئی لے لے گا. چھوٹ کب پڑتی ہے لوگوں کو
ان کے لائف اسٹائل پہ. جب قرآن کا حقیقی میسج لوگوں کے درمیان عام ہوتا ہے نا، تو جن کی لائف اسٹائل بہت لگزریس ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف وہ زندگی گزارے، نافرمانی پہ زندگی گزارے، ان کی لائف اسٹائل پہ بڑی چوٹ پڑتی ہے. اور پھر وہ ایسے مطالبے کرتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، ایک کام کرو، ایسی ایسی باتیں مت کرو مجھ سے. کیونکہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں کہ میری ایک فرینڈ ہے جو سود کے کاروبار میں پورا مطلب وہی اس کا بزنس ہے، پالیسیز اینڈ دس آل نا. تو ایک دفعہ اس وقت تو مجھے خیر اتنا جو ہے وہ مطالعہ نہیں تھا قرآن کا میرا کہ میں بہت زیادہ اسٹڈی کرتی تھی، یا ہلکا پھلکا تھا میرا، لیکن الحمدللہ ترجمانی سمجھ جاتی تھی کیونکہ سیکھ چکی تھی میں. خیر کوئی آیت ہے نا لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، ایسا گروپ وغیرہ بنایا تھا سب. اور شاید مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتی ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ ایک آیت میں نے شیئر کی، اینڈ اس آیت پر مجھے اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب چلتا ہے، سود لینا بھی چاہیے، ایسا چاہیے ویسا چاہیے کر کے اس نے میں نے اس سے فتویٰ پوچھا، اسے فتویٰ پوچھا، دنیا بھر کی لسٹ اس نے مجھے گنوا دی. میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر اور ایک صاحب تھے جو انوالومنٹ تھا ان کا، آدھی ادھوری نالج کی وجہ سے نا لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے. انہوں نے مجھے یہ جواب دیا اس طریقے. تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ لوگ مجھے ایسا رپلائی کیوں دے رہے ہیں. تو کچھ ٹائم کے بعد پتا چلا کہ وہ لوگ انوالو ہیں ایسی چیزوں میں، سود وغیرہ لینا، انٹرسٹ وغیرہ لینا. دیٹس وائی یہ چیزیں ان کو بہت بری لگی. یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیوں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ان کی وہ سوچ اللہ کے کلام کی طرف ان کو آنے نہیں دے رہی ہے. سوچیں اتنی بڑی وعید دے دی گئی ہے قرآن میں ہی کہ بھائی نہیں رکتے ہو سود لینے سے، دینے سے، لکھنے پڑھنے سے، اس سے اس کا راستہ دکھانے سے، تو اللہ اس کے رسول کے لیے جو ہے کیا کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اتنی بڑی دھمکی کسی اور چیز کے لیے قرآن میں نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ رحم کرے. سوچے دین اگلی بندی مجھ سے پوچھتی ہاں تو بہت قرآن کرتی ہے نا، تو ایک بات بتا، کیا قرآن میں وضو کے بارے میں آیا ہے کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ آیا وضو کے بارے میں. سورہ مائدہ میں آپ لے لیں، سورہ نساء میں لے لیں، الحمدللہ ایک آدھ جو آیتیں ہیں جو صرف ایک دو مرتبہ آئی ہیں، تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اچھے سے بیٹھی ہوئی ہے. تو خاموش. دین شی بلاکڈ می. ختم، اس کو بلاک کرو، نہ یہ میرے کانٹیکٹ میں رہے گی اور نہ مجھے میسج بھیجے گی. اچھا میرا کیا نقصان ہوا اس سے؟ کچھ ہوا کیا نقصان؟ میں نے اپنا کام چھوڑا کیا؟ بھئی ایک بندی کی وجہ سے تھوڑی میں اپنا کام چھوڑوں گی. تو کیا پتا چلا کہ قرآن کا صحیح میسج جب آپ لے کر نکلو گے لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے کہ باتوں کے تانے ملیں گے، اور ہاتھوں سے تو کوئی نہیں مارے گا، باتوں سے مار دیں گے انسان آپ کو. بڑی مخالفت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ. کوئی بات نہیں، یہ میرے آپ کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو چکا. اور اسی کے بعد دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اچھا ایسے لوگوں کا حال دیکھیے ایسا ہے، پھر ان کے پاس آپ میسج کو پہنچاؤ، اور اس کے بعد جو ہے، اور جب وہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی، اور یعنی کہ ایک یعنی کہ برا بھی لگتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم ان کو آیتیں پہنچا رہے ہیں اور یہ عمل نہیں کر رہے ہیں اس پر، یہ اس طریقے سے. اور اس کے بعد دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، ایک میں اور مسئلہ کیا، ایک اور بات شیئر کروں آپ سے کہ فار ایگزامپل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ دین کا کام لے رہے ہیں، اوکے. اگر میری فیملی ممبر اس میں اگر سمجھے کہ عمل نہیں کر رہی ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تانے مارتے ہیں، بھئی تم دوسروں کو میسج پہنچا رہے، تمہارے خاندان والے تو خود عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی بندے کو ایک تانا دیا جاتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک تانا یہ دیا جاتا ہے. تو دیکھیے کہ گھر والے آپ کے عمل کریں یا نہ کریں، آپ کو کلام پہنچانے کا کام چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے شیطانیت بہت سارے لوگ کریں گے آپ کے پیچھے. آپ دیکھیں جب آیت مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جب اتنا پیئر پریشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا گیا، تو میں اور آپ تو 2% بھی اس کا کام نہیں کر رہے دیکھا جائے تو.
کہ جتنا ہائی لیول پہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. چلے اب میں اور آپ کیا کریں؟ جب میرے اور آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے، قل، آپ فرما دیں، ما یکون لی، بھائی میرے تو لائق ہی نہیں ہے، میں تو ہو ہی نہیں سکتا میرے لیے، کیا، ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کتنا خوبصورت جواب ہے. بھائی مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں، یہ میرے لیے یہ ہے ہی نہیں لائق کہ میں تبدیل کر دوں اس میں کچھ چینجز کر دوں اس میں اپنی طرف سے. سوچی ذرا، یہ ہے دیکھیے، انہوں نے آپشن دیا لیکن اس آپشن میں کوئی بھی چیز مجھے اور آپ کو چوز نہیں کرنی ہے. اب اسی طریقے سے اب مجھے اور آپ کو پیئر پریشر ڈال کر اور کیا کرنے کو کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو بھائی ایک کام کرو نا، یہ نا دین میں یعنی کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو سب چلتا ہے. آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے بے دینی کے کام کرنے کے لیے آفر دیں گے، سمجھے آپ؟ وہ آپ کو آفر دیں گے، اچھا چلو یہ نہیں تو یہ تو کر لو، اچھا یہ تو کر لو، اچھا وہ تو کر لو. اور کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو کہ یہ نا کہ دین میں یا آپ کہیں کہ اپنے رسم و رواج میں یا بے دینی کے کام میں صرف آپ کو اس لیے انوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے حجت بنا دیں کہ دیکھو بھائی جب وہ آتی ہے تو آپ کیوں نہیں آ سکتے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی وہ آپ کو حجت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ہماری وہ فنکشن میں وہ آئی تھی نا، ارے وہ بھی تو قرآن کا کام کرتی نا، جب وہ ہمارے ایسے ایسے ہمارے کہ ہم یہ دن مناتے وہ دن مناتے، ہمارا یہ پروگرام ہے وہ پروگرام ہے، وہ آ سکتی ہے تو تم کیوں نہیں آ سکتے ہو؟ تو بچا کریں ایسے لوگوں کی جو ہے یعنی کہ چاپڑیوں سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کہ لوگ جو ہے وہ کیوں بلا رہے ہیں آپ کو، ان کا مقصد کیا ہے. پہلی بات تو آپ لوگوں کو فیل کروائیں کہ بھائی آپ مجھے جس بے دینی کے کام میں بلا رہی ہے نا میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی ہوں. آپ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ میرا دین کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ آپ کے بیکار کاموں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ ان کو فیل کروائیں تاکہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کو بلانا ہی چھوڑ دے اور خوشیاں منائیں پھر اگر بیکار کے کاموں میں وہ لوگ آپ کو نہیں بلاتے. تو اسی طریقے سے آپ سے کوئی بول سکتا ہے چلو بھائی مجھے یہ دین کا کام ہے مجھے یہ بتا دو وہ بتا دو، تو ان کو بولو بھائی جو ہے ہی نہیں کتاب و سنت میں تو میں کہاں سے تم کو بتا دوں، کہاں سے تم کو دلیل لا کر دے دوں. اور کیا کہنا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ. دیکھو بھائی نہیں میں فالو کرتا ہوں مگر اسی کو جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. سیدھی سی بات سوچے. اب اس کے بعد کچھ لوگ کیا ہوں گے پتہ ہے آپ کو، محبت کی دھمکی دیں گے. اچھا تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے، اچھا تم ہماری بات نہیں مانو گی. سوچے ذرا، اس طریقے سے بھی لوگ کہیں گے. پھر وہ رشتے ناتوں کا جو ہے آپ کو تانے ماریں گے. یہ کیسا دین ہے بھائی، رشتے ناتوں کے فنکشن میں آنے سے روکتا ہے تم کیا، اور ایسا اور ویسا اور ویسا. تو مجھے اور آپ کو پھر کیا کہنا ہے اگر لوگ پیئر پریشر میں ڈالنے کی کوشش کریں تو سنو بھائی، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سیم یہی آیت آئی تھنک دوپہر میں ہمارے بیچ میں چل رہی ہے سورہ انعام میں تقریباً، ہاں سورہ انعام میں ڈیفینیٹلی، کہ بے شک خوف ہے مجھے خوف ہے یا میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کی میں نے میرے رب کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. سوچے یہ رشتوں میں محبت کی دھمکیاں ہوتی ہیں نا، ایسے جب آپ کو بے دینی کی طرف کوئی لائے نا کہ بھائی یہ کام کر لو وہ کام کر لو، تو بولو نہیں بھائی مجھے اللہ کا ڈر ہے. اور وہ جو ہے یعنی کہ سب بولا کرے کہ جب ہم اللہ کا حق نہیں دیں گے اور یہ جو ہے وہ اللہ کا حق معلوم ہے اللہ کے ساتھ نافرمانی کر کے نہیں.
مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری پکڑ نہ کر لے. سوچے ذرا آپ. تو اس طریقے سے لوگوں کے پیئر پریشر میں آ کر کوئی بھی ایسا بے دینی کا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے دن کے عذاب میں مجھ کو پکڑ نہ لے. بات آ رہی سمجھیں؟ اسی طریقے سے دیکھیں کہ کبھی ہے نا کہ بچے ہیں آپ کو نافرمانی کے کام کی طرف لے جاتے ہیں، شوہر ہے یا پھر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے رشتے دار ہیں، تو آپ یہی کہا کریں تم آؤ گے میرے ساتھ قبر میں. جو بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کے کام کے لیے کہنا اس ایک سوال ضرور کریں آپ. چلو ٹھیک ہے میں تمہارے کہنے پہ یہ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن قبر میں میرا عذاب سہنے کے لیے تم آؤ گے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ آپ اگر وصیت بھی کر کے چلی جائیں گی نا کہ دیکھو بھائی مجھے میرا کمرہ بہت پیارا ہے، میں مر جاؤں گی تو یہی مجھے دفن کر دینا، جی نہیں. آپ کے مرتے ہی 2 دن کے بعد 2 دن بھی گھر میں لاش رکھی نہیں جائے گی، گھر والے الٹا کہیں گے بدبو آ رہی ان کو پھینکو جلدی لے جا کر. یہ حال ہوتا ہے انسان کا. کہا کرے ایسے ہے نا. کچھ لوگ رشتوں کی محبت کا نعتہ دیتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے اس لیے ہمارے پروگرام میں تم نہیں آتے ہو، ہمارے فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتے ہو، اس طریقے سے. تو ان سے کہا کرے کہ نہیں بھائی مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے تمہارے اس جو ہے وہ بے دینی کے کام کو جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑی مطلب غور و فکر کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ ان سے یہ بھی کہہ دو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اور بھائی ولا ادراکم بھی، کہ دیکھو آپ ان سے کہیے اگر اللہ چاہتا تو بھائی میں تو اس قرآن کو تمہارے سامنے پڑھتا ہی نہیں ہے نا. میں کبھی بھی تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہیں کرتا. اصل میں تلاوت ورڈ آیا ہے، اور نہ ہی اللہ بھنک لگنے دیتا اس قرآن کی تمہیں. کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیے. اب دیکھیے ایسا تھوڑی کہ اللہ نے آج آپ کو داعیے دین بنایا ہے تو کوئی ایسا تھوڑی کہ آپ بچپن سے ہی یہ کام کر رہی ہیں. آپ کی زندگی کا 25 سال 30 سال 32 سال جو بھی نکلا ہوگا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کلام سکھایا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، لوگوں کو غور و فکر کروا رہے. ارے لوگوں اللہ نے آج مجھے بتایا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تبھی تو میں تمہارے سامنے اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اور اللہ چاہتا تو تمہیں تو خبر ہی نہیں لگنے دیتا بھائی کیا قرآن، کیا جنت، کیا عذاب، کیا جہنم، اور کیا آخرت اور کیا دنیا. اللہ چاہتا تو کبھی تم تک یہ قرآن نہیں پہنچتا. تو دیکھیے یہاں پر تو ان کو احسان ماننا چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت کلام دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیجا. اور کیا کہا؟ فقط، اور تم غور نہیں کرتے ہو. پھر در حقیقت میں تو بھائی تمہارے درمیان ایک عمر تک اس سے پہلے رہ چکا ہوں. 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت ملی، قرآن ملا مجھے. اس سے پہلے تو میں تمہارے بیچ تھا. کیوں میں نے تم سے قرآن کی، جنت کی، جہنم کی، ایک اللہ کی اور توحید کی باتیں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس سے پہلے مجھے قرآن نہیں ملا تھا. افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ عقل نہیں ہے تمہیں. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ عقل کا استعمال کرو، تمہیں عقل نہیں ہے. اور کتنی بڑی حقیقت ہے. دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا رحم و کرم ان پر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر انبیاء اور رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک سے، بے حیائی سے اور دوسرے تمام کاموں سے بچا کر رکھا. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا کہ اللہ نے ان کو بچایا. کئی مرتبہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ لوگ کیا یہ ناچنے گانے کا کام کرتے، ذرا میں بھی تو دیکھوں. 2 مرتبہ ایسا ہوا، اچھا زیادہ بڑی عمر نہیں تھی، چھوٹی عمر میں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، سو گئے. صبح اٹھ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے بچایا نا. تو اگر برائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے تو اس کی رحمت تھی یہ. اس سے پہلے بھی یعنی نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے مکہ میں دیکھے کہ مکہ والے خود ان کو امین اور صدیق کہا کرتے تھے، سچے، امانت دار. اور
یعنی کہ بڑے بڑے فیصلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوالو کرتے تھے کہ آپ فیصلہ کروا دیں. الحمدللہ. تو یہ ان کو غور دلوایا جا رہا ہے کہ بھائی تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ قرآن آج میرے پاس آئے تو میں بتا رہا ہوں، ایک عمر تمہارے ساتھ رہ چکا ہوں، لیکن دیکھیے آج میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے بالکل. اس لیے کہا جاتا ہے دیکھیے کہ ایک داعی دین کو اپنا کہ اتنا اپنا کیریکٹر اتنا نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. آج میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ماضی اتنا گندا ہے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اور اپنی اصلاح کی، اپنے کریکشن کی توفیق دیا. اللہ نے احسان ہے اس کا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے جیسے اللہ کے رسول اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آج کوئی نہیں کر سکتا. جی نہیں، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی نا کہ آپ ان سے کہیے. الحمدللہ. تو اسی طریقے سے دیکھیے آج دیکھیے کہ کتنے ایسے جو ہے نان مسلم مسلمان ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں. تو ایسا کبھی دعویٰ کر سکتے کہ لوگوں سنو میں ماضی میں بہت اچھا تھا، میں کوئی برا کام نہیں کیا، میں نے شرک نہیں کیا؟ جی نہیں. تو آج ایز اے داعی دین یہ جملہ ہم میں سے کوئی نہیں بول سکتا ہے. ہاں لیکن دیکھیے کیوں مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے، اسی لیے نا کہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ غور و فکر کروایا کریں جن کے سامنے آپ اللہ کے کلام کو پیش کر رہی ہیں. کہ دیکھو جب مجھے نہیں سمجھ آتا تھا تو میں تھوڑی آپ کو یہ کلام سمجھاتی تھی یا اس کے میسیجز دیتی تھی. الحمدللہ آج اللہ نے مجھے سمجھ دی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور جب کوئی نہ سنے نا تو یہ سوچ کے تسلی کر لیا کرو کہ اللہ جو تیرے کلام کا پانی میرے دل پر پڑا ہے ابھی ان کو نہیں ملا ہے، یہ دولت ان کو نہیں ملی ہے، یہ تیرے کلام کا پانی ان کے دل پر نہیں پڑا ہے، اس لیے ان کے دل کی مٹی ابھی تک سخت ہے، نرم نہیں ہوئی ہے. سوچے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت میسج دے دیا، بھائی اس قرآن کو میں اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا ہوں. آج اگر اور اچھے طریقے سے آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں، آپ کہیں بھائی قرآن تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے، ایسے کیسے ہم چینج کر سکتے، اور آسانی سے سمجھنے کے لیے دیکھیں فار ایگزامپل کہ آپ اگر گھڑی کی ایگزامپل لیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم وقت دیکھتے ہیں، اور اب وہ سمجھے کہ کلاس کا وقت اگر کوئی آپ نے کلاس جوائن کیا ہے یا آپ کی بچے کی اسکول ہے یا کچھ ہے، اگر کہ ان کا وقت ہے سمجھیے کہ 12 بجے کا وقت ہے، یا چلے بہت دیر ہو گئی 12 تو صبح 8 یا 9 لے لیں. آپ کہیں کہ نہیں بھائی 8-9 بجے تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی، یا اتنی جلدی میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتی، یا اس طریقے کی باتیں. پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں میں ایک کام کر سکتی ہوں کہ اس کی جو ہے یعنی کہ اس کی جو کانٹے ہے، اس کی جو سوئی ہے، اس کو ہی میں بدل دیتی ہوں تاکہ یہ گھڑی میرے حساب سے چلے. تو بتائیں آپ اگر سوئی کے جو گھڑی کے جو کانٹے ہیں اس کی سوئیوں کو اگر آپ چینج کرتے ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو بدل دو گے لیکن وہ وقت کیا آپ کے حساب سے چلے گا؟ پاسبل ہی نہیں. یا آپ کسی کنٹری میں جائیں اور وہاں کے جو ہے مطلب منسٹر سے یہ کہیں کہ بھائی دیکھیے اس گھڑی کو میں اپنے حساب سے چلانا چاہتی ہوں اور جیسا میں کہوں گی میرے حساب سے اس کو چلائیں، پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں ذرا، یہ تو دنیا کی بس یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، دنیا کی معمولی چیزیں ہیں، جب اس میں انسان اپنے اختیار کو نہیں رکھ سکتا ہے، اپنا پاور نہیں رکھ سکتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن ہی بدل ڈالنے کا ڈیمانڈ کیا. سوچے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دو کہ بھائی ایک عمر تک میں تمہارے بیچ رہ چکا ہوں، جب تو میں نے قرآن کا کوئی میسج تمہیں دیا نہیں. دیکھیے مجھے اور آپ کو ایک شعور دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن آپ کی زندگی میں آئے، آپ اس کو لے کر سماج میں نکلیں، لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، تو کیسے ہمیں ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. مزید آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اور انه لا يفلح المجرمون. تو بتاؤ، بڑے دھیان سے سنیے گا اس آیت کو. تو بتاؤ بھائی کون بڑا گنہگار ہو سکتا ہے اس شخص سے
اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا گنہگار ہو سکتا ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، پہلی بات، یا وہ جھٹلائے دے اس کی آیتوں کو۔ یہاں پر دیکھیے دو مختلف لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ من یہاں پر سنگولر کے لیے آتا ہے۔ اس آیت کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں ایسا لگتا ہے نا ناؤز باللہ کہ اس کتاب کو، اس اللہ کے میسج کو میں نے خود ہی فیبریکیٹ کر لیا ہے، خود ہی گڑھ لیا ہے، ہاں کوئی ناؤز باللہ وہی نہیں آتی میری طرف، تو ٹھیک ہے نا، پھر میں ظالم ہوں اور میں بہت بڑا ظالم ہوں۔ سوچے یہ خود کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، پھر میرا ہی بگڑے گا اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا۔ کوئی اللہ کی آیت آپ کے سامنے رکھ کے میں کہہ دوں کہ بھائی یہ اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور بات میری ہو، تو اللہ کی پناہ مانگے ایسی باتوں سے کہ اللہ کی آیتوں میں ہم اپنی بات رکھیں یا پھر ہمارا کوئی انوالومنٹ ہو اس کے اندر۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا، پھر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، ہاں لیکن او کذب بآیاتہ، یا اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے۔ اب یہ پبلکلی لوگوں کے لیے گیا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، وہ تو لوگ جھٹلا رہے تھے، ان کے قوم کے لوگ جھٹلا رہے تھے۔ تو پھر یہ دونوں ہی صورتوں میں انسان ظالم ہو جاتا ہے، یا تو جھوٹ باندھ لے اللہ پر، یا پھر اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں پہنچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کو مانے ہی نہ، یہ بھی شخص ظالم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا انہو لا یفلح المجرمون، کہ بے شک وہ جو بھی شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی وہ کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے لیکن وہ کہے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کتاب میں یہ لکھا ہے لیکن وہ اس کو مان نہیں رہا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی صرف میری عبادت کرو، صرف مجھ سے مدد مانگو، میرے لیے سجدہ کرو، میرے آگے جھکو، میرے لیے نمازیں پڑھو، تمہارا ولی میں ہوں، تمہارا مددگار میں ہوں، ساری باتیں اللہ نے بتا دی، پھر بھی جو مسلمان یا جو انسان اس کو فالو نہیں کرتا ان باتوں کو، وہ اللہ کی نظر میں کذاب ہے، جھٹلانے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سرٹیفائڈ کیا کہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرم، ایسے گنہگاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ایسے لوگ۔ ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے ایسے آیتوں پر کہ اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ یہ اچھے لوگ تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بہت بڑی آپ کہیں کہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ کیوں اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے ہیں۔ دیر از اے بگ ریزن۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔